میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ملک بارشوں کے نتائج سے دوچار ہے۔ خود ہمارا شہر کئی دن سے موسلادھار بارشوں میں غلطاں اور پیچاں ہے، اور اس کی وجہ سے شہری مشکلات سے دوچار ہیں۔ اس سے پہلے خیبر پختونخوا میں، بونیر میں، ثوابی میں بادلوں کے پھٹنے سے شدید سیلابی صورتحال پیدا ہوئی۔ بہت سے افراد اس میں شہید ہو گئے اور بہت سے بے گھر ہو گئے۔ ہر سال جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہمارے ملک میں سیلابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارا شہر کراچی وہ بارشوں کا متحمل اس لیے نہیں کہ ہمارے جو حکومت کے کارپرداز ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ شہر کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کو درست کرنے کی کوئی فکر نہیں۔ کراچی شہر وہ شہر ہے جو سارے ملک میں سب سے زیادہ آمدنی حکومت کو فراہم کرتا ہے۔ تقریباً 65% ہمارے خزانے کی آمدنی کراچی کے ٹیکسوں سے جاتی ہے، اور یہ وہ غریب نواز شہر ہے کہ جو لوگوں کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ سارے ملک سے لوگ آ کر یہاں پر اپنا روزگار تلاش کرتے ہیں، اور سارے ملک میں شاید سب سے زیادہ سستا شہر ہے۔ لیکن جتنا یہ ملک کی شہرت کی حیثیت رکھتا ہے اتنا ہی یہ حکمرانوں کی بے حسی کا شکار ہے۔ ہر سال بارشیں ہوتی ہیں، اس بارشوں کی نکاسی کے لیے، پانی بہانے کے لیے جو انتظام ہونا چاہیے وہ انتظام مفقود ہے۔ نتیجہ ہے کہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، گھروں میں پانی گھس جاتا ہے، بازاروں میں گھس جاتا ہے، زندگی معطل ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کام تو در حقیقت حکومت کے کرنے کا تھا کہ وہ کم از کم ایسی منصوبہ بندی کرے جس سے کے ذریعے پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام ہو۔ آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنی موسلادھار بارشیں ہوئیں لیکن آپ کو کہیں پانی کھڑا نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمارے سابق صدر حضرت مولانا مفتی احمد رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منصوبہ بندی اور ان کے محنت کا ثمرہ ہے کہ ہمیں الحمدللہ دارالعلوم میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا کہ کب بارش ہوئی تھی، کب بند ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ادارہ ہے، لیکن سارے ملک کی منصوبہ بندی تو حکمرانوں کا کام ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی، کوئی ایسا اب تک آج 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک کراچی شہر کی منصوبہ بندی جس کے ذریعے پانی کا نکاسی کا انتظام ہو وہ مفقود ہے۔ اعلیٰ حکام یہ فرما رہے ہیں کہ کراچی کا جو شہر ہے وہ سمندر سے 12 فٹ اونچا ہے، لہذا سمندر میں پانی بجائے جانے کے واپس آ جاتا ہے۔ ارے بھائی، یہ صورتحال تو 75 سال پہلے معلوم تھی کہ کراچی شہر وہ بلند ہے سطح سمندر سے، لیکن 75 سال کے بعد آپ فرما رہے ہو کہ ہمیں اس وجہ سے واپس پانی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے جو ذات حقیقت قوم کا درد سمجھتے۔ پچھلے دنوں میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسلام کی اہم ایک تعلیم یہ ہے کہ راستوں سے تکلیف کی چیزیں ہٹائی جائیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی
کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ طہارت حاصل کر لی جائے، بلکہ ساتھ ساتھ نظافت اور صاف ستھرا رہنا یہ بھی دین کا تقاضا ہے۔ لہذا آپ نے تعلیم دی کہ ہر ایک آدمی اپنے گھر کے ماحول کو صاف رکھے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ ایمان کا ایک شعبہ قرار دیا۔ لیکن ایک طرف تو حکومت کی بے حسی اور دوسری طرف خود ہماری یہ کوتاہی کہ کچرا جہاں چاہے اٹھا کر پھینک دیا، اور وہ نالے جو بنائے گئے تھے کسی زمانے میں کہ اس سے پانی کا اخراج ہو، اس میں کچرا بھر دیا گیا۔ یہ حکومت کا کام نہیں، یہ ہم لوگوں کا کام ہے، ہم لوگوں نے کوتاہی برتی۔ خیبر پختونخوا کے اندر جو عظیم سیلاب آیا، اس میں بے شمار لوگوں کا نقصان ہوا، بے گھر ہو گئے، پانی میں بہہ گئے، ایسے واقعات۔ اس کا بھی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ ایسے بارش کے موسم میں پانی کی نکاسی کا انتظام وہاں پر بھی کیا جائے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہم حکومت کو روتے رہیں اور حکومت کی نااہلی کو اور حکومت کے غلط کاریوں کا مرثیہ پڑھتے رہیں تو کب تک پڑھیں گے؟ اور حکمرانوں کو اٹھانا یا ان کو ہدایت دینا ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے جس سے ہمارے اندر بڑی سخت غفلت پھیلی ہوئی ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اجتماعی مصیبت آئے، کوئی اجتماعی نقصان ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں حکومت کو کوسیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کی غلطیوں کی نشاندہی کریں، یہ کر لو، مجلسیں اس سے آباد ہو جائیں گی۔ لیکن مسئلے کا حل تو نہیں نکلے گا۔ مسئلے کا حل تو ایک تو اس طرح نکل سکتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس کوئی اختیار ہے یا جن کی کوئی پہنچ ہے حکمرانوں تک، وہ اپنی بات حکمرانوں تک پہنچائے اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بازار لگتا ہے، ہر ایک امیدوار وہ پیسے بانٹتا ہے کہ مجھے ووٹ دو۔ ووٹ دینے والے اس وقت یہ پرواہ نہیں کرتے کہ جس آدمی کو ووٹ دے رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن وقتی طور پر جو منافع حاصل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ظالم سے ظالم، نااہل سے نااہل انسان کو بھی ووٹ دے دیتے ہیں کیونکہ وہ پیسے دے رہا ہے۔ تو ایک نااہلوں کا برسر اقتدار آ جانا، یہ اس میں قوم کی اپنی غفلت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال دیانتداری سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے خوف سے نہیں کرتے، بلکہ وقتی منافع جو مل رہے ہیں، جو پیسے وقتی طور پر دے رہا ہے، بس بھائی ووٹ دے دو اس کو۔ ایک تو یہ خرابی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب وہی لوگ حکمران بن گئے اور کسی وقت پھر دوبارہ ووٹنگ کا مرحلہ آئے گا، پھر آپ انہیں کو ووٹ دے دو گے کیونکہ وہ پیسے دے رہے ہیں۔ یہ دیکھے بغیر کہ ان کی کارکردگی کیسی رہی، ان کے زمانے میں ملک میں یا شہر میں کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک تو یہ مصیبت ہے جو ہم نے خود اپنے گلے میں ڈالی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا گیا کہ انما مالکم اعمالکم، تمہارے حکمران خود تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے، تمہارے مال بھی اچھے ہوں گے، تمہارے حکمران بھی اچھے ہوں گے۔ تمہارے اعمال خراب ہوں گے، برے لوگوں کو تم پر مسلط کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ تم حکمرانوں کو گالی مت دو، حکام کو گالی نہ دو، بلکہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرو اور اللہ سے مانگو کہ یا اللہ ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمیں اچھے حکمران عطا فرما دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو ان حکمرانوں کے دلوں کو نرم کر دے گا
اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھا دے گا، یا پھر ایسے حکمران لائے گا جو تمہارے لیے عدل و انصاف کے ساتھ کام کر سکے؟ تو ہم لوگ اگر محض تبصرے کر کے اور حکام کو برا بھلا کہہ کے بیٹھ جائیں، اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی اجتماعی مصیبت پیش آئے تو پھر کیا کرو؟ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ سورہ الف لام میم تنزیل سجدہ میں قرآن کریم نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ بڑا عذاب جو آخرت میں آنے والا ہے، اس سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا کے اندر دکھاتے رہتے، اس کے مزے چکھاتے رہتے۔ کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی طوفان آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی قحط پڑ گیا۔ اس قسم کے جو عذاب ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگوں کو متنبہ کریں، لوگوں کو اس طرف متوجہ کریں کہ وہ رجوع کریں اللہ سے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو جتنے بھی مصائب آتے ہیں، اجتماعی مصائب، وہ چاہے ان کے ظاہری اسباب کچھ بھی ہوں، وہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں بیدار کریں۔ تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم اللہ کو بھول گئے ہو، تم اللہ کی اطاعت سے پیچھے ہٹ گئے ہو، لہذا تمہیں چوکنا کرنے کے لیے، تمہیں بیدار کرنے کے لیے، تمہیں متنبہ کرنے کے لیے ہم یہ مختلف مصائب تمہیں بھیجتے ہیں۔ لَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ الْأَدْنَىٰ، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم تمہیں اس کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں، قبل العذاب الاکبر، وہ جو آخرت والا عذاب ہے عذاب اکبر، اس سے پہلے دنیا کے اندر چھوٹے موٹے عذاب بھیجتے رہتے ہیں۔ وہ اس لیے بھیجتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ جن لوگوں کو اس عذاب سے سابقہ پیش آیا وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے اوپر آمادہ ہو جائیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے ان مصائب کا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہی جانتا ہے، کس جگہ کیا مصیبت لانی ہے، کس جگہ کیا نہیں لانی، وہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے اس میں جو پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ ایسے مواقع پر اللہ کی طرف رجوع کرو، لعلہم یرجعون۔ وہ چاہے سیلاب ہو، چاہے قحط ہو، چاہے زلزلہ ہو، کچھ بھی اجتماعی مصیبت ہو، تو انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک جگہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ ہم بعض اوقات لوگوں کو خوشحالی دیتے ہیں، وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے کہ اس خوشحالی میں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں۔ پھر کبھی بعض اوقات ان کو خوشحالی ختم ہو جاتی ہے اور برا وقت آ جاتا ہے، کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، پھر کسی وقت خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو جب خوشحالی کا وقت آتا ہے تو آدمی بھول جاتا ہے اللہ میاں کو، اور جب برائی کا وقت آتا ہے تو شکوے کرنے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ کیا مصیبت آ گئی، اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ یہ دکھ سکھ تو ہمارے باپ دادوں سے چلے آ رہے ہیں، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی تنگدستی ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے، اس کا نتیجہ ہے کہ رجوع اللہ کا موقع نہیں ملتا۔ تو قرآن کا پیغام یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اجتماعی مشکل پیش آئے تو بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ سے رجوع کریں۔ آپ ذرا سوچئے، اور ہر شخص مجھ سمیت اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ جو صورتحال بارشوں کی وجہ سے ہمارے شہر میں یا ملک میں ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کبھی اطمینان سے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ ہم اس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اپنی رحمت سے اس سے ہمیں نجات دے دیجئے؟ کیا کبھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ یہ مصیبت آ گئی ہے، یہ عذاب آ گیا ہے، یا یہ سیلاب آ گیا ہے، اس کی وجہ سے جونوں کے جانے جا رہی ہیں، لوگوں مصیبت میں مبتلا ہیں، اے اللہ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دیجئے؟ اور اگر اس میں ہمارے نظام کا کوئی قصور ہے تو اللہ اس قصور کو بھی دور کر دیجئے۔ اگر اس میں ہمارے نظام زندگی میں کوئی
خلل واقع ہے جس کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ نظام بھی تو آپ ہی کے قبضے میں، آپ اس کو دور کر دیجئے۔ بتائیے کہ اگر ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو اس پورے حادثات کے سلسلے میں ایسا کوئی شخص جو اور دنیا سے منہ موڑ کر اللہ کے بارے میں بیٹھ کر اور اس سے مانگ رہا ہو کہ یا اللہ یہ دور کر دیجیے ہم سے، ایسا کوئی ہے؟ عام طور سے نہیں۔ تو جو کام کرنے کا تھا اس موقع پر، ٹھیک ہے، جو اپنی تکلیفیں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جو اسباب ہیں انشاءاللہ اس کو اختیار کرنا چاہیے، اختیار کرے آدمی، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس سے مانگے، اور ساتھ اس موقع پر استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یا اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے مصیبتوں سے نجات دلا دیجئے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو خود قرآن کریم نے سکھایا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ چھوٹا سا قل، یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ان الفاظ میں مجھ سے مانگو، کیا مانگو؟ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، یاد کرنا بھی مشکل نہیں، رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ دو چیزوں میں سارا جہان ہماری ضرورتوں کا آ گیا، ایک تو ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر جو مصائب آ رہے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو ہمارے معاف فرما دیں۔ تو جب وہ گناہ معاف ہوں گے جن کی وجہ سے ہم مبتلا ہیں، لوگ کہیں گے بھئی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ارے بھائی یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن بازار میں کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کے ساتھ معاشرت میں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا تھا راستے سے تکلیف ہٹاؤ، وہ اس پر کتنا عمل کر رہے ہو؟ تمہیں یہ حکم دیا گیا تھا اپنے گھروں کے آس پاس کی صفائی کرو، اس پر کتنا عمل کر رہے ہو؟ تمہارے اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمہیں حسد کے کتنا شکار ہو، بغض کے کتنے شکار ہو، غیبتیں کتنی کرتے ہو، جھوٹ کتنے بولتے ہو؟ تو یہ سارے گناہ ہیں جن کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آخرت کے عذاب سے تو ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، دنیا کے اندر دیا جاتا ہے، لہذا مغفرت ہمیں ہر وقت مانگنی ہے۔ رب اغفر وارحم، اے پروردگار، میرے پروردگار مغفرت فرمائیے، مغفرت میری بھی فرمائیے اور میرے سارے مسلمان بھائیوں، مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرمائیے۔ ہم بہت بدعمالیوں میں گر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرمائیے، مغفرت فرمائیے، ورحم، اور صرف مغفرت نہ فرمائیے، رحمت بھی فرمائیے۔ رحمت یہ کہ ہمیں آئندہ صحیح بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آئندہ ہمارے اعمال کو درست کر دیجیے، ہمارے طریقے زندگی کو سدھار دیجیے، ہم آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سنت کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ دو جملے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اگر سارے مسلمان، سارے پاکستانی بس یہ دعا کرتے رہے، اس کی رٹ لگائیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس تصور سے کہ ہم اپنی بدعمالیوں میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم پر مصیبتیں آ رہی، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آپ ہماری مغفرت کر دیجئے اور پھر ہمارے پر رحم بھی یہ فرمائیے کہ ہمارا آئندہ طرز زندگی آپ کے رضا کے مطابق ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے۔ چھوٹا سا نسخہ ہے، میں اللہ کے بھروسے پر پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں، اگر پاکستانی قوم اس کا وظیفہ بنا لے، دل سے مغفرت بھی مانگے اور رحمت بھی مانگے، تو انشاءاللہ حالات درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔